حسن الیاس صاحب کی UN میں اسپیچ ہے، اس کا پورا متن میں نے اس بک میں لاسٹ چیپٹر میں اپینڈکس میں ایڈ کیا ہے پورا متن۔ وہ ایک نیو ماڈرن ریلیجیس تھاٹ جو ہے وہ کیسے تنقید کرتی ہے اسلامک ریلیجیس تھاٹ پہ۔ اچھا، آپ نے کتاب کے میں دیکھ رہا ہوں دیکھا ہے کہ آخری جو اس کے چیپٹر ہے اس میں، اور اس سے پہلے آپ نے فراہی مکتبہ فکر کا بھی ذکر کیا، اس میں برادر حسن الیاس نے جو اقوام متحدہ کا جو پیرلل ایک پلیٹ فارم تھا، اس میں جو فکر فراہی کا جو نیو ماڈرنزم کا آپ نے کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک تھیسس پیش کیا اور اس میں کرٹیسزم ہے بہت زیادہ طالبان، یعنی کہ جو روایتی فکر ہے اس کے اوپر، اور اس کو آپ نے اس کتاب کا حصہ بھی بنایا۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے آپ گفتگو کریں کہ آپ کو اس طرف کیسے دھیان گیا کہ یہ ایک بہتر ایپلیکیشن ہے، ایک اس کا اطلاقی چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے آیا نیو ماڈرنزم کے حوالے سے۔ اگر ہم ذرا سی بھی نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2000 کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اسلامزم کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور اسلامزم کی صورت میں جتنی بھی تحریکیں برپا ہوئی ہیں اس میں سے شاید کچھ تحریکیں فکری سطح تک رہی ہوں گی، لیکن زیادہ تر تحریکیں، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، وہ داعش ہو، وہ افغانستان ہو، وہاں پہ ان تحریکوں کے نتیجے میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک پوری دنیا کا، نہ صرف عالم اسلام کا بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ ہم اسلامزم کو سمجھیں کیسے۔ کہ جو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو ہے ڈیموکریسی کا یا سیاست کا، وہ لازمی طور پر ان نتائج تک پہنچے گا جس نتائج تک القاعدہ اور داعش اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ ایک چیپٹر 2 میں ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل میں یعنی جو ہماری گفتگو ہے اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پولیٹیکل تھیولوجی جو ہے، جو پریکٹیکل چیز ہے، اس پولیٹیکل تھیولوجی کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ ایکٹیویزم کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ جو ہے اس کے پیچھے فکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فکر جب تک تبدیل نہیں ہوتی، وہ پولیٹیکل تھیولوجی جو ہے وہ تب تک جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جو حسن الیاس صاحب کی UN میں اسپیچ ہے، وہ اس کا پورا متن میں نے اس بک میں لاسٹ چیپٹر میں اپینڈکس میں ایڈ کیا ہے پورا متن۔ وہ ایک نیو ماڈرن ریلیجیس تھاٹ جو ہے وہ کیسے تنقید کرتی ہے اسلامک ریلیجیس تھاٹ پہ یا اسلامک پولیٹیکل تھیولوجی پہ۔ اور یہ چاروں جو ماڈلز ہیں، جو مذہبی فکر کے ماڈلز ہیں، ان کے ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں اسلام کے براڈر سنی ٹریڈیشن کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ماڈل جو ہے وہ جس وقت لیجیٹیمیسی کی بات کرتا ہے، جس وقت وہ اپنی اتھینٹیسٹی کی بات کرتا ہے، تو وہ اپنی لیجیٹیمیسی اس سنی ٹریڈیشن سے ڈرائیو کرتا ہے، جس کو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک فوکولڈین سینس میں ایپسٹیمے کے طور پہ سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں جو مذہبی فکر ہیں، یہ مذہب کے جو براڈر ٹریڈیشن ہے، ایک تو وہ مذہب کا ٹریڈیشن ہے جس کی روایت کی ہم بات کریں، جو روایت جو ہے وہ 8ویں 9ویں صدی میں جو ہے وہ زیادہ سخت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ریجڈ ہو گئی ہے، سولیڈیفائی ہوئی ہے، جس میں اگر 8ویں 9ویں صدی سے پہلے ہم اسلامی فکر کا جائزہ لیں تو اس میں کافی فلیکسیبلٹی ہے، اس میں اسکالرز جو ہے وہ فلاسفرز بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس میں تھیولوجنز بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس میں حدیث کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ایک پلوریلٹی ہے آرگومنٹس کی۔ اور یہ پلوریلٹی جو ہے، یہ جو 9th سینچری کے بعد، اسپیشلی امام غزالی کے بعد، اور جیسے یہ مدارس جو ہے یہ بننا شروع ہوئے، تو پھر یہ اور زیادہ سخت ہوتی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بیچ میں جو پلورل ایلیمنٹ تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ تو ماڈرنزم جس وقت بات کرتا ہے اجتہاد کی یا ریشنیلٹی کی، تو وہ اسلام کے براڈر جو ڈسکورس ہے اس سے باہر نہیں جا رہا ہوتا کہ یہ ریشنیلٹی، یہ پلوریلٹی، یہ 6ویں 7ویں 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں اسلام کے اندر ہی ایگزسٹ کرتی تھی، جس کو بھلا دیا گیا۔ بہت اہم نقطہ۔ تو جس وقت
حسن الیاس صاحب نیو ماڈرنزم کے پرسپیکٹیو سے اسلامزم پہ تنقید کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ اسی ریشنلٹی کو، اسی پلورلٹی کو جو کہ فریم ورک میں، وہ نظم فریم ورک میں ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. تو یہ تنقید اسلام کے اندر سے اسلام کی ایک فکر پہ تنقید ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اسلام کے اندر سے اسلام ہی کی ایک فکر پہ تنقید ہے. یعنی سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے جو اس روایت کا بندہ نہ ہو، اس سویلائزیشن کا بندہ نہ ہو، اس ٹریڈیشن کا بندہ نہ ہو، اس ریلیجن کی، مذہب کی تہذیب سے، روایت سے، کتابوں سے، مفکرین سے، علماء سے واقف نہ ہو، اور وہ آ کے کوئی بات کر دے کہ یہ تو مغرب سے آ گیا. تو ایک عالم، ایک مفکر جو پوری روایت سے واقف ہے، جس کا پوری روایت پہ نظر ہے، پوری فکر پہ نظر ہے، اور اسی براڈر روایت میں جو پہلے پلورل روایت ایگزسٹ کرتی تھی، اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک فکر پہ تنقید کر رہا ہے، اور وہ فکر جس پہ تنقید کر رہا ہے وہ اسلامزم ہے. اس سے میسج جو ہے، جو براڈر لیول پہ جو کمیونیکیٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو باہر سے کسی کو آ کے سالو کرنے کی ضرورت. اسلامزم جو ہے یہ باہر سے آ کے کسی نے سالو نہیں کرنا. یہ اگر یہی انٹلیکچوئل جو ہے، ان کو رائٹ انوائرمنٹ ملے، ان کو رائٹ انسٹیٹیوشن ملے، اور اسٹیٹ سپورٹ ملے، ٹھیک ہے، تو ان کی فکر، ان کی ایڈیالوجی، وہ اگر انسٹیٹیوشنلائز ہو تو وہ نیچرل چیلنج ہے، نیچرل کاؤنٹر ہے ایسی ریلیجیس تھاٹس کا. بہت اچھے ڈاکٹر سہیل صاحب.